محترم سامعین، السلام علیکم۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ محفوظ رہے، انہی کی نسلوں کو قوم سمود کہتے ہیں۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود کے لوگ بھی بہت ذہین اور محنت کش تھے۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح وہ بھی پہاڑوں پر خوبصورت مکان بنایا کرتے تھے۔ ان کی زمینیں کھیتی کے معقول تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بڑھتی رہیں اور قوم سمود شیطانی طریقے اختیار کرنے لگے۔ واحد اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے پتھر اور لکڑی کے بتوں کو پوجنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک نیک اور عقل مند انسان تھے، اس وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے اور ان سے مشورہ لیا کرتے۔ قوم سمود میں جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا روز کا معمول تھا۔ عورتیں بے حیا تھیں، جو آدمی طاقت والا ہوتا وہ اسی پر جان دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم گناہوں میں بہت آگے تک نکلتی جا رہی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان واحد انسان تھے جو ایک اللہ کو مانتے تھے، اسی لیے وہ اکثر اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اپنے برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کیا اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ پھر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیغام سناؤں۔ اے میری قوم کے لوگوں، سنو، اللہ میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے، وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ اس نے تمہیں صحت کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی بندگی کرو اور اسی کے سامنے سجدہ کرو۔ اے میری قوم کے لوگوں، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اس نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ دیکھو، تم اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے ہو۔ سنو، یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تمہارے کسی کام کے نہیں۔ تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اللہ کا حکم مانو اور اسی کو سجدہ کرو، اسی کے آگے جھکو اور اس سے اپنی مرادیں مانگو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور بتوں کی پوجا کرتے رہے تو پھر وہ برائیاں بھی تم سے نہیں چھوٹ سکتی جن میں تم مبتلا ہو۔ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ اگر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کوئی تم کو اس سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ قوم میں سے پوچھا گیا کہ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ جو تم طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہو وہ تم سے چھین جائیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا، الٹا کہنے لگے، اے صالح، ہمارا خیال تھا کہ تو بڑا سمجھدار انسان ہے، مگر تمہاری باتیں سن کر اندازہ ہوا ہے کہ تم دیوانے ہو، اور کہنے لگے کہ ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلسل دین کی دعوت دیتے رہے۔ قوم سمود میں چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام نہ رکے۔ پھر قوم سمود نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم تمہارے پاس اپنی قوم میں سے 70 سمجھدار آدمی بھیجیں گے، بس وہی تم سے بات چیت کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ قوم کے سردار لوگوں کے پاس گئے اور ان میں سے 70 آدمی چنے اور حضرت صالح علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ جب 70 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے تو صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے صالح، تم ہمارے ساتھ پہاڑ پر چلو، ہم وہیں بتائیں گے، اور وہ پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ جب صالح علیہ السلام ان کے ساتھ پہاڑ پر گئے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے،
اس اونٹنی کا رنگ لال ہو، بدن پر گھنے بال ہوں اور اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو وہ اور پوری قوم ایمان لے آئے گی۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ اٹھتے ہی ایک فرشتہ آیا اور کہا اے صالح علیہ السلام، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دینا ہمارے لیے آسان ہے۔ اتنا کہتے ہی سامنے کھڑی چٹان ٹوٹ گئی اور وہاں ایک اونٹنی کھڑی تھی۔ سمود لوگوں نے جب یہ دیکھا ان کو یقین نہ ہوا، وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے یقین کیا اور ایمان لے آئے، اور کچھ لوگوں نے جادو کہا اور جھٹلا دیا۔ 3 دن بعد اس اونٹنی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ جلد ہی وہ بچہ اور اونٹنی رحمت کی نشانی بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی اور بچہ اللہ کی رحمت ہیں۔ خیال کرنا کہ اللہ کی رحمت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ تمہیں سزا دے گا۔ وقت گزرتا گیا، اونٹنی گھاٹی کے گھاس کو کھاتی اور کنویں سے پانی پیتی۔ اونٹنی بہت زیادہ دودھ دیتی۔ لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام سے اجازت لی کہ وہ اس کے دودھ سے بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، مگر تمہیں اونٹنی کے ساتھ پانی بانٹنا ہوگا۔ سمود کے لوگ اونٹنی کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے، مگر کافر لوگ ان کا مذاق اڑاتے۔ کافروں نے مل کر اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات جب اونٹنی پانی پینے آئی تو ایک کافر نے اس کے پیر پر تیر چلا دیا اور اونٹنی زمین پر گر گئی۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار سے اس کو مار ڈالا۔ اونٹنی کا بدن بے جان دیکھ کر پیغمبر علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا اور کہا کہ تم 3 دن اور خوشیاں مناؤ، اس کے بعد اللہ تمہیں عذاب سے نوازے گا۔ قوم سمود نے کہا کہ 3 دن کیوں؟ اپنے اللہ سے کہو ابھی ہمیں عذاب دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ سے معافی مانگ لو، مگر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے مومنین کے ساتھ ہجرت کر گئے اور 3 دن پورے ہوئے۔ کافر اپنے آپ کو اپنے بڑے بڑے محلات اور مضبوط گھروں میں محفوظ سمجھنے لگے، لیکن اچانک زلزلہ آ گیا اور بجلی کڑکنے لگی، زمین ہل گئی۔ ان کے مضبوط گھر ان کو اس عذاب سے بچا نہ سکے اور سارے کافر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس عذاب سے وہی لوگ بچے جو ہجرت کر گئے تھے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔